یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سیٹ انٹرٹینمنٹ کی عظیم الشان سحری ٹرانسمیشن رحمت سحر میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے سمارو سے شکیل قائم خانی صاحب نے، جو کہ گورنر روٹری انٹرنیشنل ہیں، ایکس ناظم سمارو ڈسٹرکٹ عمرکوٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل، اللہ کا بڑا کرم. بہت بہت خوش آمدید. تھینک یو. اور ہمارے ساتھ کون ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سمن خان، جو کہ بڑی پیاری سی پرسنالٹی ہے، فیشن ڈیزائنر ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور اینکر پرسن بھی ہیں. اینکر پرسن بھی ہے ماشاء اللہ. تھینک یو. تو بہت بہت خوش آمدید. آپ لوگوں کو بھی مبارکباد ہو رمضان کی، اور میری طرف سے سب کو مبارکباد. خیر مبارک، خیر شکریہ، مبارک. تھینک یو. اچھا شکیل صاحب، آپ ظاہر سی بات ہے دور سے آئے تو گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا. جی ضرور. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ روٹری انٹرنیشنل کلب جو ہے یہ کیا ہے اور اس میں آپ کی خدمات کیا ہے؟ بیسیکلی روٹری انٹرنیشنل دنیا کی سب سے بڑی سروس آرگنائزیشن ہے، جو دنیا کے 200 ملکوں میں روٹری کام کر رہی ہے. تو اسی طرح سے پاکستان میں بھی روٹری انٹرنیشنل کے بہت سے بڑے بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں، اور پاکستان میں اس کے 2 ڈسٹرکس ہیں. کے پی کے اور پنجاب پر مشتمل ایک ڈسٹرکٹ ہے، اور دوسرا ڈسٹرکٹ سندھ اور بلوچستان پہ مشتمل ہے. اور میں ہیڈ کر رہا ہوں یہاں پر ایز اے گورنر، ڈسٹرکٹ گورنر سندھ اور بلوچستان کو. اور روٹری بیسیکلی ہمارا جو موٹو ہے وہ سروس ابو سیلف، انسانیت کی خدمت بلا کسی رنگ، نسل، مذہب اور فرقے کے. زبردست. تو یہی ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، ہمارا مذہب بھی یہی بتاتا ہے. تو ہم لوگ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، اور اسی سلسلے میں ہمارے سندھ اور بلوچستان میں بہت سے پروجیکٹس چل رہے ہیں جو ہم انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. میں ایز اے ڈسٹرکٹ گورنر، ہمارا جو ہے ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ گورنر جو ہے 1 سال کے لیے ہوتا ہے، اور باقاعدہ الیکشن کے ذریعے یہ منتخب ہو کر آتے ہیں. تو ابھی 30 جون تک میرا ٹینور ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے جو گورنر آئیں گے ان کا پہلے سے ہی 2 سال پہلے ہی انتخاب ہو جاتا ہے، اور وہ ہم 3 گورنر ساتھ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، گورنر، گورنر الیکٹ، گورنر نومینی، تاکہ ہمارے آئندہ آنے والے گورنرز ان کو ہمارے پروجیکٹس کے بارے میں بھی سارا علم ہو، اور ہر چیز کے بارے میں ان کو علم ہو کہ جو ہمارے پروجیکٹس پہ کتنے پیسے آئے ہیں، کتنے خرچ ہوئے ہیں، اور کیا کیا پروجیکٹس چل رہے ہیں، اور آئندہ کون کون سے پروجیکٹس ہمارے پائپ لائن میں ہیں. اگر میں پروجیکٹس کے حوالے سے بات کروں یہاں پر، تو ہمارا سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ دی ایریڈیکیشن آف پولیو، یعنی ہم لوگ دنیا سے پولیو کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں. اور یہ انیشیٹو سب سے پہلے روٹری انٹرنیشنل نے ہی لیا تھا پولیو کے خاتمے کے لیے. تو اس میں الحمدللہ پاکستان میں اب تک روٹری انٹرنیشنل کے تھرو $500 ملین ہم صرف اس ایک پروجیکٹ پہ خرچ کر چکے ہیں. زبردست. اچھا میں سمن سے معلوم کرنا چاہوں گی کہ جیسے کہ آپ ڈیزائنر بھی ہیں اور ہوسٹ بھی ہیں، ملٹیپل آپ کام کر رہی ہیں، تو آپ یہ بتائیں گھر اور کام کو آپ کیسے مینیج کر پاتی ہیں؟ بہت مشکل سوال ہے اور مشکل کام بھی ہے، بٹ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ کام تو سب لوگ کر لیتے ہیں، مینیج کرنا پڑتا ہے. تو بس مینیج کرتی ہوں، اور اب اس کی عادت بھی ہو گئی ہے، اور اپنے آپ کو بزی رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے. تو بس مجھے سب سے شروع سے شوق تھا ان چیزوں میں. بیسیکلی تو میں بیوٹیشین تھی، اس کے بعد پھر میں ماڈلنگ میں آئی، پھر میں نے ایکٹنگ کری، پھر میں نے ہوسٹنگ کری، اس کے بعد فیشن ڈیزائنر، اور بس جو بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ہر جگہ پہ آپ فٹ ہو جاؤ، فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. تو بس کوشش کرتی ہوں گھر کو بھی لے کے چلوں، اپنے باہر کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اور اس سے بڑھ کے میں سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں. ہمارے بہت سارے سوشل گروپ ہیں، تو کوشش کرتی ہوں کہ ان کی بھی پروموشن کروں، ان کی بھی مارکیٹنگ کروں. جس طریقے سے میری ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے میں ان کی ہیلپ آؤٹ کرتی ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک عورت ذات جب فیشن انڈسٹری میں آتی ہے یا میڈیا پر آتی ہے تو اس کو بہت کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اور زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ فیملی سے کچھ خاص سپورٹ بھی نہیں ہوتی. تو کچھ اس طرح آپ کے ساتھ بھی ہوا؟ بیسیکلی دیکھیں، باہر تو سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جب بھی عورت نکلتی ہے، لیکن سب سے جو بڑی اور اچھی بات ہوتی ہے آپ کی فیملی ہوتی ہے، بہت سپورٹیو ہوتی ہے، اور اسٹرانگ ان کا ہم لوگ کے ساتھ بانڈنگ ہونی چاہیے. میں ساری عورتوں کے لیے ضرور بولوں گی کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کبھی جھوٹ بول کے گھر سے باہر نہیں نکلیں. جہاں جا رہی ہیں جس کو بتانا،
अपने घर में जिसको भी बता के जाएँ कि यहाँ पे जा रही हैं। आपका जो झूठ होता है ना वो आपको छुपाना पड़ता है, फिर आपको काम में आगे बढ़ने नहीं देता हैगा। तो शादी से पहले आपके फादर आपको सपोर्ट करते हैं, फिर भाई सपोर्ट करते हैं, फिर आपके जो हस्बैंड होते हैं, फिर बेटा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हम सबको इस चीज़ से क्रॉस करके बाहर आगे जाना होता है ना। तो क्रिटिसाइज़ तो ये जो इस चीज़ को हमें फेस करना है। लेकिन मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि आपको किस किस्म की हर्डल्स का सामना होता है, ख़वातीन को किसी भी बाहर निकल के मर्दों से या रिश्तेदारों से क्या हर्डल्स आती हैं? देखिए बेसिकली बचपन से ना मैंने ये चीज़ सीखी कि आपको मर्दों की आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, और आपको ऐसे ही उनको लेना जैसे आप एक औरत को लेते हो या एक लड़की को लेते हो ना। तो इन चीज़ों से बहुत सारी हर्डल आई। एक होता है कि यार आप घर से बाहर निकलते हो, आपको पॉइंट आउट किया जाता है कि आप क्यों निकल रहे हो, आपको अगर पैसों की कमी नहीं है फिर भी आपको पैसे कमाने का शौक़ है। बट ये कि मैं बता रही हूँ कि मुझे अपने घर की तरफ से ये ब्लेसिंग रही कि मुझे अपने घर की तरफ से बहुत सपोर्ट मिली। तो मुझे जो भी हर्डल बाहर आती रही ना उस चीज़ को मैंने बहुत आराम से फेस किया। ज़बरदस्त। अच्छा आयशा, आपके साथ प्रॉब्लम्स हुई थी मीडिया में अच्छा, आते वक्त? हाँ, नहीं, अब मैं क्या बताऊँ। अच्छा, एक्सीडेंट से पहले थोड़ी सी मेरी जो मसरूफियात थी ना, मशागिल काफ़ी रिस्ट्रिक्ट थे। अब ये जो मेरे साथ हादसा पेश आया 8 साल पहले, तो उसके बाद ना मुझे काफ़ी जो है वो रिलैक्स कर दिया गया, और ये सोचा कि अब ये इस तरह की एक लाइफ में आ गई है, तो उसमें मुझे खुश करने के लिए कि मैं एनी हाउ जिस तरह से भी मैं रिलैक्स हूँ, खुश हूँ, तो मुझे वो इजाज़त दी गई। तो ख़वातीन के साथ ये बड़ा मसला है, इजाज़त नहीं मिलती है, तो नाउ आई एम रिलैक्स, तो मुझे अच्छी बात है, रिलैक्स रहिए। शकील साहब, आपकी जानिब आऊँगा, कारोबारी शख्सियत है, तो आपके समारोह के कारोबारी मसाइल क्या हैं? बेसिकली तो हर जगह पर मसले मसाइल तो होते ही हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई सच बहुत बड़ा शहर तो है नहीं, समारोह एक छोटा सा ही टाउन अच्छा, है। पहले तो हमें हमारे नाज़रीन को बताएं, समारोह है किस जगह पर? समारोह डिस्ट्रिक्ट उमरकोट का एक छोटा सा टाउन है, और मैं इस टाउन का नाजिम रहा हूँ समारोह का, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और यहाँ पर वहाँ पर मैं भी समारोह चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी प्रेसिडेंट हूँ। क्या बात है, ज़बरदस्त। मतलब वहाँ की बड़ी बाअसर शख्सियत हमारे इस ट्रांसमिशन में बैठी जी है। जी बिल्कुल। और बहरहाल हमारे यहाँ मसाइल तो अपनी जगह पर मौजूद होते ही हैं, लेकिन हमारे यहाँ को बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ वगैरह ये चीज़ें तो नहीं है। छोटे छोटे कारोबार होते हैं, दुकानें होती हैं, शॉप्स होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, और उन्हीं पर मुश्तमिल हम लोगों ने ये एक तंजीम बनाई हुई है, और जो हम अपने कारोबारी हजरात हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं इसमें। अच्छा, करामत में एक बात आपको ऐड ऑन जी। करूँ कि कुछ साल पहले रोटरी कराची क्लब से ना मुझे एक वुमेन एम्पावरमेंट का भी अवार्ड भी मिला था। अरे वाह, तो उस क्या लिहाज बात से है, मेरा भी ज़बरदस्त। ताल्लुक़ है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। माशाल्लाह। अच्छा शकील साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह हमारे कराची में स्नैचिंग होती है, मोबाइल छीन लिए जाते हैं, डकैती, वहाँ पर भी ऐसा ही या वहाँ अमन सुकून है? नहीं, ऐसा चाहिए, मोबाइल छीनने वाली वारदातें तो कभी नहीं हुई है वहाँ पर, बड़ी लेकिन वारदातें होती हैं। हाँ, मोटरसाइकिल वगैरह जो कार है, छीन लेते हैं, मोटरसाइकिल छीन लेते हैं, और इस टाइप की, और जानवरों की चोरियाँ हो जाती हैं, जानवरों की चोरियाँ। घरों से या देहातों के अंदर से। तो ये छोटी नहीं, मोटी अभी चीज़ें। जो मैं इरादा कर रहा था ना वहाँ जाके सेटल होने का, मैंने कैंसिल कर दिया। नहीं, वे जो आप बता रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में जो है वो किडनैपिंग वगैरह का कोई भी वाक़या काफ़ी अरसा हो गया है, कई साल हो चुके हैं, ऐसा कोई वाक़या नहीं अमन है, है, सुकून है। अमन सुकून है, सिर्फ ज़रूर जानवर है। जाएंगे, जी हाँ, छोटी मोटी चोरियाँ तो ज़ाहिर है ठीक यकीनन है, वो तो होती हमने रहती पालना हैं। ही नहीं है वहाँ पर जाकर। हमारे पास तो है ही नहीं, तो चोरी होने का खदशा भी नहीं है। नहीं, वहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको पालने घूमने फिरने की पड़ेंगे। जगह बहुत अच्छी मिल जाएंगी अच्छा, आपको। ओके। ज़बरदस्त, जी, जी। ज़बरदस्त, क्या बात है। चाहिए अच्छा। समन से मैं मालूम करना चाह रही थी कि जैसे अब ईद सीज़न है, रमज़ान का सीज़न है, उसमें रोज़े भी रखने हैं, घर का भी देखना है, और आपको काम भी बर्डन ज़्यादा है क्योंकि ईद की तैयारी है, तो आप क्या कैसे मैनेज कर रही हैं घर और बाहर भाग दौड़? नहीं, अब तो बहुत यूज्ड हो गए, एक साल मतलब कई साल गुजर गए, तो अब तो ये चीज़ें बहुत सिंपल सी लगती हैं मुझे। शुरू में स्टार्ट में मुझे मसला हुआ, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जब आप कोई चीज़ स्टार्ट में लेते हो बहुत डिफ़िकल्ट स्टेप होता है, तो वो मैंने स्टेप लिया, और अल्लाह का शुक्र आहिस्ता आहिस्ता करते हुए सारी चीज़ें मैं करते हुए आगे निकल गई, और अब मुझे कुछ इतना मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि अब तो बल्कि मैं यूज़ टू इतनी हो गई कि अगर मैं कहीं नहीं जाऊँ, कोई काम नहीं करूँ, तो मुझे तो आज कुछ काम ही नहीं है, आज मुझे काम ही नहीं करना हैगा, तो बस हो जाता है आराम से। ये तमाम ख़वातीन जो नाजरीन ख़वातीन देख रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा टिप बता दें, इस ईद पर कौन सा फ़ैशन आप लेकर आ रही हैं? देखिए, सबसे अच्छा जो मुझे खुद पसंद है और मैं जो पसंद करती हूँ, मैं अरबिक स्टाइल लेके चलती हूँ, तो आपने खुद भी पहना हुआ जी है। मैं खुद पहनी हूँ, और जो मैं अपनी जो मेरी थीम होती है, बेसिकली जो मेरी कैटवॉक की थीम होती है वो काफ्तान होती है, अरबिक होती है, तो मैं कुछ प्रेफर भी करूँगी कि आप लोग काफ्तान पहने, उसमें आपका होता है कि पतली भी हो, मोटी भी हो, वो आ जाता है, काफ्तान उसमें छुप जाता है। मैंने कहा काफ्तान तो खाने वाला होता है। काफ्तान पहना मैंने।
تو اس میں آپ کی پوری باڈی کور ہو جاتی ہے, آپ اسمارٹ لک آتے ہیں. اور پتہ ہے سب سے اچھا میں ایک مشورہ آپ کو دوں گی, اپنے آپ سے بہت پیار کریں. جب اپنے آپ سے پیار کریں گے نا تو اپنے آپ کو خود بھی آپ کو خوشی ہوگی, جو بھی چیز آپ پہنیں گی نا وہ پہ اچھا لگے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی کے لحاظ سے فیشن کریں, نہ کہ فالو کر دیں کہ آپ چھوٹا ہے بڑا ہے, جو آپ پہ سوٹ کرے وہ فیشن کرے. جی کرام. زبردست. شکیل صاحب, حکمرانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ حکمرانوں کو ظاہر ہے ابھی اس وقت جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہے پورے ملک میں, اور اسپیشلی اس رمضان کے مہینے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عام دنوں سے ان دنوں میں چیزیں سستی ہوں, لیکن چیزیں عام دنوں سے بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں اور غریب کی پہنچ سے بہت دور ہو چکی ہیں. تو اگر یہ حکمراں اس چیز پہ توجہ دیں اور اس ٹائم جو ہے وہ جو ہمارے جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بازاروں میں نکلے اور اس چیز پہ کنٹرول کریں کہ جو عام لوگ ہیں ان کو سستی چیزیں پرووائڈ کر سکیں رمضان کے مہینے میں اسپیشلی. زبردست, کیا بات ہے. اچھا سمن, آپ کی جانب آؤں گا, آپ کو کب یہ لگا کہ آپ ایک اینکر پرسن بن سکتی ہیں؟ یہ بچپن سے ہی پتہ تھا کہ یہ جرمز میرے اندر ہیں؟ وہ انسیکٹ ہوتے ہیں نا, تو وہ بچپن سے انسیکٹ تھے میرے, اور اس کو پالش تھوڑا سا میرے پاپا نے کیا کہ پاپا نے تھوڑا موٹیویٹ کیا کہ ہاں تم بول سکتی ہو. اور دوسرا مجھے بولنے کا شوق کچھ زیادہ ہی ہے, تو لوگ کہتے ہیں اب اچھا بولتی ہو اور کانفیڈنٹلی بول دیتی ہو, تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں اینکرنگ بھی کروں, ہوسٹنگ بھی کروں. اور پھر مجھے کام ملتا رہا نا, حالانکہ میں بیوٹیشین تھی لیکن بٹ وہاں سے مجھے بہت سارا کام ملتا رہا. میں شوز کرتی تھی, ایوارڈ شوز کرتی تھی, پھر ماڈلنگ کرنا اسٹارٹ کری, پھر ہوسٹنگ بھی, پھر کوکنگ شو بھی کرے, پھر ٹرانسمیشن بھی کری. میں نے 2-3 چینل میں ٹرانسمیشن بھی کری. تو بس مزہ آتا ہے مجھے تو کہ آپ جس بھی چیز میں خوش ہو وہ خوش ہو کے کام کریں. مجھے بھی اس میں نا بہت مزہ آتا ہے, کتنی بھی ہرڈلز آ جائیں. کرامت کو پتہ ہے بہت ہرڈلز آتی ہیں, آئیڈیا ہے مجھے, بہت اچھی طرح سے آئیڈیا ہے, لیکن میں جو نا ڈٹرمنٹ رہ کے کرتی ہوں. اب بس کیا بتائیں مشکلات آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا شکیل صاحب, دیکھنے والے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے تھرو لوگوں سے مخاطب ہوں کہ اگر ہمارے جو 2 پروجیکٹ ایک بہت اچھے چل رہے ہیں تو اس سے اگر کوئی عام لوگ فائدہ حاصل کرنا چاہیں تو اس کے بارے میں ضرور تھوڑا سا بتانا چاہوں گا 2 منٹ کے اندر, کہ 18 سال تک کی عمر کے جو بچے ہیں جن کے دل میں سوراخ ہے اور ان کا اگر یہ علاج کروانا چاہتے ہیں تو ہم روٹری کے پلیٹ فارم سے فری آف کاسٹ ان کا آپریٹ کرواتے ہیں یہاں پر ضیاء الدین ہاسپٹل سے. تو وہ کسی بھی روٹری کلب سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جن کے بچوں کے دل میں سوراخ ہو. اور اسی طرح اگر یہ کوئی حادثے میں کسی کی ٹانگ یا ہاتھ ضائع ہو چکی ہو یا کٹ چکی ہوں تو ان کو ہم آرٹیفیشل لمبس لگا کر دیتے ہیں. یہیں کراچی میں جوہر میں ہمارا روٹری آرٹیفیشل لمب سینٹر ہے جس میں ہم فری آف کاسٹ جو ہے لوگوں کو ہاتھ اور ٹانگیں وغیرہ لگا کر دیتے ہیں. تو یہ لوگ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہیں تو اچھا, ہم لوگ جو معذور ہوں ٹانگوں سے, کیا ان کو ویل چیئرس وغیرہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں؟ جی, ویل چیئرس کا بھی ہمارے پاس پروجیکٹ ہے, وہ ہم ویل چیئرس بھی پرووائڈ کرتے ہیں مختلف لوگوں کو. اور ہمارے مختلف کلب جو ہیں مختلف پروجیکٹس کرتے رہتے ہیں, ہیلتھ کے حوالے سے, ایجوکیشنس کے حوالے سے, مختلف والوں سے ہمارے مختلف پروجیکٹس چل رہے ہیں. اتفاق آج ہی میرے پاس ایک میسیج آیا میرپور خاص شہر سے کہ ایک بچہ ہے معذور ہے, ان کے لیے ویل چیئر کی ضرورت ہے. جی بالکل, آپ کسی میرپور خاص سے کسی کلب سے کانٹیکٹ کر لیں یا ڈائریکٹلی مجھ سے بھی, آپ مجھے بھی آپ اس کی اپلیکیشن یا اس کا نام وغیرہ بتا دیں تو انشاءاللہ میں اپنے کلب کے کسی سے کہہ دوں گا اور وہ انشاءاللہ ان کو پرووائڈ کر دیں گے. ماشاءاللہ, جزائے خیر, اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو عطا فرمائے. اتنا بڑا کام کر رہے ہیں اور آئی ریئلی اپریشیٹ, اور آپ کو اس کا اجر دے گا اللہ پاک. اس نفسہ نفسی کے دور میں آپ نے اتنی بڑی آپ خدمت دے رہے ہیں, تو تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ٹھیک ہے, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. آپ اتنی دور سے یہاں پہ تشریف لائے, اپنے وقت عنایت فرمایا. اور اسی کے ساتھ ناظرین پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. یہ رحمت سحر ہے, یہ رحمت سحر ہے, یہ رحمت سحر ہے, یہ